الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کا انٹروڈکشن ان اسپیشل ریفرنس ٹو ماڈرن ٹائمز، اس کا ایپیسوڈ نمبر 2 میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دور جدید اپنی کمپلیکسٹیز کے اعتبار سے، پیچیدگیوں کے اعتبار سے، مشکلات کے اعتبار سے ہر عام و خاص کے لیے نہایت اہمیت کا حامل بن چکا ہے۔ دور جدید کی ان کمپلیکسٹیز کو، دور جدید کے مسائل کو، دور جدید کے چیلنجز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت امت مسلمہ کو دی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کی روشنی میں ایک انسان انفرادی سطح پر اپنے ذاتی مشکلات کو بھی سمجھ سکتا ہے اور ایک بہترین سولوشن جو ہے وہ دریافت کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بیرونی دنیا کے متعلق کسی بھی سطح میں پیش آنے والے جو بھی معاملات ہیں، کسی بھی سطح پر مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں یا کچھ ایسے مسائل ہیں جن سے پوری انسانیت دوچار ہے، ان کا بھی بہترین حل جاننے کے لیے ہر شخص کو سورۃ الکہف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص بھی اس سورۃ الکہف کا مطالعہ، اس کو پڑھے گا، اس کی تلاوت ہر جمعہ کو کرے گا، وہ دجال کی فتنے سے محفوظ و مامون رہے گا۔ دور جدید کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، دور جدید کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، دور جدید کی جو سب سے بڑی مشکلات ہے، یا دور جدید کی جو سب سے بڑی مشکل ہے، وہ ہے دجال کا ظہور اور اس کا مقابلہ، اور دجال کے ظہور سے پہلے دجالی فتنہ، دجالی تہذیب کے شکنجے میں پھنسنا۔ جو اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، دجالیت، جو اس پہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، ان کی چند ایک کتب کا مطالعہ میں نے کیا۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو مغربی تہذیب ہے، یہی در حقیقت دجالی تہذیب ہے، جسے یورپین سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، جسے دوسرا نام ماڈرن سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، جدید تہذیب بھی کہتے ہیں، اور جسے ایک تیسرا نام یہ بھی دیا جاتا ہے سائنٹیفک سویلائزیشن۔ آج سائنس کوئی ایسا پہلو نہیں ہے زندگی کا جہاں پر سائنس فاتحانہ داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے جتنے بھی علوم کے فیلڈز ہیں، سائنس وہاں پر بھی اپنا لوہا منوا رہی ہے، اور جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے بایولوجیکل سائنسز میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، دیگر جو نئی ماڈرن شاخیں ہیں سائنس کی، وہ تو نہایت حیران کن ہے۔ اب سائنسدانوں کا ایک ہی ایم اینڈ ایمبیشن بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ جو نیچرل ورلڈ ہے، ہمارے ارد گرد جو نیچر ہے،
اس پہ کلی طور پر اس کی تسخیر کرنا، اس پر قابو پانا۔ انسان ہواؤں کا رخ بدلنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ انسان جو ہے وہ بارشوں کا جو پیٹرن ہے، رین فال پیٹرن جسے کہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ انسان دریاؤں کا رخ بدلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ انسان وہ کام کرنے کے قابل ہو چکا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے، جو آج سے 100 یا 200 سال پہلے ناممکنات میں شامل یا شمار کیے جاتے تھے۔ اسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ ایسے انقلابات آئے ہیں کہ جنہوں نے ایک عام انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، انسان نے ہیومن روبوٹس بنائے ہیں جو انسان کا ہر کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ تو آج یہ فیچر ہمارے موبائلز میں جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ جو کچھ پوچھیں گے سارا جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ ایون کہ آنے والے جو دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ایڈوانس سٹیجز ہوگی وہ نہایت پریشان کن ہوں گی انسان کے لیے۔ میں آج ہی ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک سائنسدان نے کسی ایک ٹیکنالوجیکل کمپنی جو ہے، جو کچھ اے آئی پہ کام کرنے والی کمپنی ہے، وہاں سے ریزائن دیا اس بات پر کہ جو ہم سپر ہیومن مشین بنانے جا رہے ہیں اے آئی کی مدد سے، ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے ان فیوچر اس کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھے، اور یہ نہایت تباہ کن ہوگا انسانیت کے لیے۔ اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ریزائن کر دیا۔ تو در حقیقت جو سائنسدان اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی، انہیں بھی خوف ہے، انہیں بھی تشویش ہے کہ یہ جو قدم ہم اٹھا چکے ہیں اور جس میں ہم کافی ترقی کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے لیے مفید ہونے سے زیادہ مضر اور ضرر رساں ثابت ہوگا۔ کیونکہ پھر جو سپر ہیومن مشین بنے گی، جو روبوٹک مشینز آ رہی ہیں اے آئی کی مدد سے، وہ انسان کا ہر کام کریں گے، انسان کے ذہن کو کنٹرول کریں گے، انسان کی خواہشات کو کنٹرول کریں گی، انسان کی ول کو کنٹرول کریں گی، ول پاور کو کنٹرول کریں گی۔ اسی لیے بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا ماننا ہے کہ جو آنے والا دور ہوگا اس میں انسان کی جنگ ہو سکتا ہے مشینز کے ساتھ، اور یہ کئی فکشن سٹوریز میں لکھا بھی جاتا ہے، اور جو ہالی ووڈ فلمز ہیں کئی اس قسم کی بنائی گئی ہیں جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشینوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، روبوٹس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ اور مقصد مدعا یہ ہے کہ دور جدید کا سب سے بڑا چیلنج دجال اور دجالی تہذیب، دجال کا فتنہ، اور دجالی فتنہ کا سب سے بڑا مظہر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر پیش کیے جانے والے سارے فیچرز جو ہیں، اور ان سے جو ان کو زیادہ سے زیادہ جو غلط کاموں میں جو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ، بے حیائی کس عروج کو پہنچ چکی ہے، بد اخلاقی کس عروج کو پہنچ چکی ہے، ظلم و استحصال کس عروج کو پہنچ چکا ہے۔ آپ دیکھیے جو ایک زمانے میں ریلیشنز کی اہمیت ہوا کرتی تھی، ان کا تقدس ہوا کرتا تھا، وہ نہایت پامال ہو چکا ہے۔ مطلب انسان جو ہے اندر ہی اندر سے، انسانی معاشرہ جو ہے
ایک زبردست بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ مغرب میں تو اسپریچول ڈیزاسٹر پیدا ہو چکا ہے۔ مغربی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس سوسائٹی کو دوبارہ سے جو ہے واپس لایا جائے جہاں پر انسانی اقدار کی قدر و قیمت ہوتی ہے، جہاں پر ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں، جہاں پر انسانیت کی قدر کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے آپ نے ہیومن ڈاگس، انسان کتا بن رہا ہے، ایکو سیکچولیٹی، مغرب نے یہ سارے کانسیپٹس دیے ہیں کہ ایک انسان جاتا ہے، وہ نیچر کے ساتھ لذت حاصل کر رہا ہے، وہ نیچر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خواہشات پورا کر رہا ہے لذت کے نام پر۔ یہ اس قسم کے جو خطرناک کنسیپٹس ہیں، اور لوگ مغرب میں بہت سارے لوگ ان تصورات کو فالو کر رہے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بحران جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اور مغرب کے بڑے بڑے ایکسپرٹس لوگوں کو خبردار کرتے آ رہے ہیں کہ جناب ایسا معاملہ جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے، لیکن کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے انسان کو کہ کیا کرے۔ What is to be done in this grave situation؟ کیا کیا جانا چاہیے؟ کیا کیا جانا چاہیے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ کیا کیا جانا چاہیے؟ سورۃ الکہف کا مطالعہ آپ کریں۔ یہ آنے والا دور جو ہے، سائنس کی ترقی بالکل انسان کو حیران کر دینے والی چیزیں ہیں۔ انسان تحیر میں مبتلا ہوتا ہے۔ آج بارش کہیں برسانی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے برسا سکتے ہیں۔ کہیں پر قحط سالی پیدا کرنی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ کہیں پر طوفان لانا ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ کہیں پر زلزلہ آپ نے پیدا کرنا ہے زمین کے کسی خطے میں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور نیوکلیر بمز کا تو آپ نے سنا ہوگا، کتنے خوفناک بم ہے وہ، کہ جن سے انسانیت ہی صفائے ہستی سے مٹ سکتی ہے۔ یہ سارے چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا چاہیے، انسان کو اپنے مذہب کی طرف واپس آنا چاہیے۔ میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر شخص کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہب کا بغور مطالعہ کرے، اپنی مذہبی کتب کو جانچے، ان کا جائزہ لے، ان کو سمجھے اور ان کے مطابق عمل کرے، تب جا کر جو ہے وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، دجالی تہذیب اسی یورپین تہذیب کو کہتے ہیں، جس میں انسانی اقدار جو تھی وہ ساری کی ساری پامال ہو چکی ہے۔ میٹیریلزم کی بنیاد پر، مادیت کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے جو حیوانیت کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، جو صرف حیوانوں کی طرح جو ہے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، جسے صرف اپنی لذت سے، اپنی خواہشات سے، اپنے جو اس کی تمنائیں ہیں ان سے آشنائی حاصل ہے۔ اسے کوئی یہ تصور نہیں کہ معصومیت کیا ہے، مظلومیت کیا ہے، غربت و افلاس کیا ہے، تنگ دستی کیا ہے، فاقہ کشی کیا ہے۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر فاقے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جو ہے لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں، اور ایک شخص کئی بلین ڈالرز صرف اپنی ذات پر خرچ کر رہا ہے، لذت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطری طریقہ اسے ایک جائز طریقہ
اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا دیا تھا، اس سے بے اعتنائی برت کر بالکل ایک غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور ایٹ دا ایکسپینس آف پور پیپل۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، ایک کمپلیکس سچویشن ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ آنے والے دور میں دجال کے لیے پورا سٹیج سیٹ ہو چکا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوگا، وہ کہاں پر ہے دجال، اور دجال ہے کیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ بڑے ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ کسی احادیث کی روشنی میں دجال کسی جزیرے میں جو ہے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کے مطابق وہ کسی جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ وہاں سے نکلے گا۔ کب نکلے گا؟ عنقریب تو ایسے حالات بن چکے ہیں، بلکہ رائپن سٹیج ہے اس کے ظہور ہونے کے لیے۔ بعض ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ سسلی ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک زمانے میں سائیکلوپس نامی ایک قوم رہتی تھی، جو ایک آنکھ والی قوم تھی۔ ان میں کوئی ایک جینیٹک ڈیفیکٹ تھا، وہیں پر وہ شاید اسی زمانے میں وہ زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، اور وہاں پر اس جزیرے میں جو ہے وہ قید میں ہے، وہاں سے نکلے گا۔ بہرحال اس پہ ہم تفصیلی گفتگو جو ہے اگلی نشست میں کریں گے، لیکن یہ بات آپ کو، ہم سب کو نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ جو قحط سالی ہے، یہ بارشیں رکی ہوئی ہیں، یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ جو قیمتوں میں گراوٹ آ رہی ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہے ان کا ریٹ بڑھ رہا ہے، یہ نہایت جو ہے گویا کہ انسانوں کو خبردار کر دینے والے گویا کہ یہ باتیں ہیں۔ انسانوں کو بتایا جا رہا ہے اقترب للناس، انسانوں بہت عنقریب آ چکا ہے وہ ساعہ، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں سوئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ انسانوں خبردار ہو جاؤ، بہت عنقریب و قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں سوئے ہوئے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے مجھے مرنا ہے ہی نہیں، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایک لمبی عمر عطا ہوئی ہے، 1000 سال بھی جئیں گے پھر بھی ٹھکانہ قبر ہوگا، 1,00,000 سال بھی جئیں گے پھر بھی مرنا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو اس دنیا کی ایک مختصر سی لذتوں کے لیے تباہ و برباد نہ کریں، اللہ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو موڑیں، اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں زندگی گزاریں۔ تو سورۃ الکہف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی، اس ذات کا شکر ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ یہ چیلنج کرتا ہے قرآن کہ مجھ میں کوئی ٹیڑھ نہیں، مجھ میں کوئی کجی نہیں، میرے بیانات میں کوئی ڈسکرپنسی نہیں، میرے بیانات میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تناقض نہیں، بلکہ یہ کتاب جو ہے یہ بالکل صاف، صحیح، واضح ہے۔ قرآن کہتا ہے مختلف جگہوں پر یہ کتاب جو ہے یہ لوگوں کے سامنے ہر بات کو واضح کرتی ہے، لِتُبَيِّنَ لَكُمْ، آپ لوگوں کے لیے ہر چیز کو واضح کر لی۔ اللہ تعالی ہمیں آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔